اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم لوگ آیت نمبر 3 پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عالم بالغیبی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ لاسٹ جو بات ہوئی تھی وہ نماز قائم کرنے کے حوالے سے ہوئی تھی کہ نماز قائم کرنے میں کیا ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس پہ ویڈیو بنی بھی ہے، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون جو ہے وہ نفق سے ہے۔ نفق میں نے آپ کو بتایا کہ نفق سرنگ ہوتی ہے جس کے 2 سوراخ ہیں نا، سرنگ کی جیسی۔ تو خرچ کرنا کیسے وہ خرچ کرتے ہیں، ایک طرف وہ خرچ کریں، ایک طرف سے ان کو مال مل رہا ہے اور دوسری طرف وہ اس کو خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ادھر سے آپ خرچ کرتے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن جو ہے نا وہ دنیا میں بھی لوٹا دیتے ہیں۔ اب خرچ کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ہیں۔ خرچ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوڑ کباڑ آپ نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں جو بالکل ہی بیکار ہیں آپ کے لیے، جن کا کوئی استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ کچرا سمجھ کے نکال دیتے ہو اور اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہو کہ ہم نے خرچ کر دیا، تو وہ خرچ کرنا نہیں ہے۔ بہترین مال میں سے جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ تم نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہے، ٹھیک ہے، جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے، اس میں سے جب آپ خرچ کرتے ہو نا تب اصل تقویٰ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، تب آپ کے اندر اللہ پہ ریلائنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو۔ اچھا یہ آیت جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ اچھا اس کے حوالے سے کہ ضرورت سے زائد جو بھی تم خرچ کرو، مطلب جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تم خرچ کر دو، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضرورتیں اگر انسان اپنی بڑھا دے اور آسائشوں کی طرف چلا جائے اور آسائشوں سے آگے پھر مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک لامحدود خواہشات، تو پھر تو آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، پھر آپ خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی جو بیسک نیڈس ہیں ان کو پورا کرنا، اور پھر اس کے بعد جو بھی مال ہے آپ کا جو بھی چیز۔ اچھا رزق میں جو ہے نا وہ ہر شے آ جاتی ہے، رزق جو ہے وہ صرف مال تک محدود نہیں ہے، وہ آپ کی صحت ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ مطلب کوئی ہنر ہے آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بھی رزق میں آتی ہیں۔ تو ان کو بھی خرچ کرنا کس کی کاز میں، اللہ کی کاز میں، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اور پھر والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم، مسکین، مسافر، ان پہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن پاک میں آیتیں ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ خود اس کو ریسرچ کریں، مزید خرچ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں نکالیں کہ کہاں کہاں ہم جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہترین صدقہ ہے یہ خرچ کرنا، خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو یہاں تک جو ہے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، اور دولت کے اوپر مر نہیں رہے ہوتے، پیسے کے پیچھے مرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جائیداد، زمینیں، کیا کچھ آ جاتا ہے اس میں، لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ متاع الغرور ہے، یہ دنیا کا متاع ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ یقین مانیں اگر آپ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور انسان کا توکل بڑھتا ہے، اور خرچ کرنا بہترین عبادت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کو دنیا سے ریٹرن نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح خرچ میں یہ چیز ہے، آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے خرچ نہ کرو، مطلب کہ آپ نے کسی پہ خرچ کر دیا پھر بعد میں اس کو جتا دو، بعد میں اس کو گنا دو، تو یہ چیزیں بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ خرچ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اور پھر اپنی آخرت جو ہے وہ آپ کو فکر ہو کہ آپ اپنی آخرت بنائیں اور آخرت میں آپ کو ریٹرن ملے اس کا، تو اس چیز کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے۔